بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کامل دین ہے۔ اس میں انسان کی ضروریات کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سنت مبارکہ میں بیان فرما دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانی تقاضے کچھ اور ہوں اور ہمارا دین کوئی اور تعلیم دے رہا ہو۔ اسلام کے اندر نکاح کی بہت اہمیت ہے۔ عیسائی لوگ ہیں، ان کا نکاح کا تصور جو ہے یہ بہت دشوار اور پریشان کن ہے، لیکن اسلام کے اندر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تعلیمات فرمائی کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کرو، اس سے انسانی نسل کی افزائش ہے، انسانی نسل بڑھتی ہے۔ اب یہ نکاح جو ہے، شادی جو ہے، اس میں دو باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ ایک تو ہے اصول اور دوسرے ہیں نکاح شادی کے آداب۔ ان دونوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اصولی طور پر تو یہ ہے کہ مرد ایک عورت سے کہے کہ میں نے تجھ سے نکاح کیا، عورت کہے میں نے قبول کیا، یہ اصولی طور۔ لیکن اس کے آداب یہ ہیں کہ یہ نکاح جو ہے یہ صرف تسکین کے لیے نہیں ہے، جسمانی سکون کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک نسل نے جنم لینا ہے، ایک ادارے کا قیام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ نکاح کے ذریعے اولاد پیدا ہوگی، دو خاندان ملیں گے۔ تو ادب و آداب میں سے یہ ہے کہ شادی اور نکاح کی تقریب مکمل طور پر ایک اس کا اہتمام کیا جائے۔ یہ اسلام نہیں کہتا کہ ایک لڑکی یا لڑکا ایک کمرے میں چھپ کر بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لیں، نہیں۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اعلانیہ طور پر نکاح ہو اور دو خاندان ان تقاریب کے اندر شریک ہوں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، ادھر سے ہیں، یہ سارے شریک ہوں اور اعلانیہ طور پر ہو، تاکہ نکاح کے جو اثرات ہیں وہ مثبت طریقے سے پھر اس معاشرے کے اندر وہ ظاہر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ یہ بھی نہیں کہتا اسلام کہ زور زبردستی ماں باپ پکڑ کر کسی کو جناب والا کسی کے یہاں باندھ دیں، نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بچی سے بھی پوچھا جائے کہ یہ آپ کیسے نکاح کر رہے ہیں، آپ کو پسند بھی ہے یا نہیں، اس کی پسند پوچھ لی جائے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ زور زبردستی کے ساتھ کسی کو کسی کے ساتھ باندھ دو۔ اس نے زندگی گزارنی ہے، ان کے سارے معاملات ہونے ہیں، تو دونوں طرف سے دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، اصولی طور پر بھی، اور جو ہمارے آداب ہیں اسلام نے جو سکھائے ہیں ان کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ماں باپ کو ناراض کر کے، ماں باپ کی ناراضگی مول لے کر، جو کہ ایک حرام فعل ہے، اس کو مول لے کر انسان چھپ کر جو ہے نا وہ شادی کر لے، نہیں۔ بلکہ اسلام کہتا ہے وہ آپ کی خوشیوں کے اندر شامل ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایسی ضرورت ہے کہ ماں باپ درمیان میں آڑے آ رہے ہیں، ماں باپ اجازت دے رہے ہیں کہ جا تو اگر اپنا گھر بسا سکتا ہے تو بسا لے، بہت بڑی رکاوٹ بن رہے ہیں، بامر مجبوری انسان اس وقت اگر علیحدہ ہو کر شادی کر لیتا ہے تو بالکل وہ پھر اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے، کیونکہ ماں باپ اس کے اندر کوئی اپنا کردار ادا نہیں کر رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ماں باپ اب ایک خطا پر ہیں، ایک غلطی پر ہیں۔ وہ لڑکا لڑکی اگر یہ کام کر لیتے ہیں تو درست ہے۔ تو صورت مسئلہ کا حل جواب یہی ہے کہ نکاح پورے ایک اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، ادب و آداب کے ساتھ ہونا چاہیے، ایک تقریب منعقد ہونی چاہیے، اس میں ایجاب و قبول اور اعلانیہ طور پر ان کا اعلان کیا جائے، پھر وہاں پر کوئی عالم دین ہو جو واضح و نصیحت کرے، دونوں کو تقوی کی نصیحت کرے، اور وہ پھر اپنے گھر کو بسائیں، خاندان ان کا آگے نسل چلے۔ امت مسلمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اولاد پیدا کر کے میری امت کو بڑھاؤ،
اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، انسانی نسل کو ختم کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو نکاح صرف سکون کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کے بہت سارے ادب و آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام۔